السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی باتیں کی جاتی ہیں، ان سب کو سمجھنے کے لیے، ان کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے اور مفتی صاحب کی باتوں کا جواب دینے سے پہلے میں 3 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس طرح کی بحثوں کو، بدعات کو سمجھنے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ لہذا ان پہلی 3 بنیادی باتوں کو ذرا دھیان سے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ اگر وہ 3 باتیں آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئیں، آپ نے سمجھ لیا، انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک کوئی بدعتی، کوئی ملحد، کوئی گمراہ شخص آپ کو دین کی تعلیم سے ہٹا کر بدعات کی طرف نہیں لگا سکتا۔ تو بدعات کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے 3 باتیں ذہن نشین کریں۔ پہلی بات ہے کہ جو چیزیں دین میں سے ہیں ان کو دین سمجھ کر ادا کرنا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ جو دین میں سے ہے، باتیں، عمل، ان کو دین سمجھ کر ادا کرنا، اپنانا، یا تو وہ فرض ہوگا یا وہ جائز ہوگا یا مستحب ہوگا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بالاتفاق جو دین میں ثابت شدہ امور ہیں ان کو دین سمجھ کر سر انجام دینا، یہ باعث اجر و ثواب ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات، جو معاملات، جو کام، جو اعمال دین میں سے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، یعنی دوسری بات ہے کہ جو معاملات، جو اعمال دین میں سے نہیں ہیں اور لوگ اس کو دین سمجھ کر عمل نہیں کرتے، یہ بدعت کے زمرے کے اندر نہیں آئے گا۔ مثلاً کئی لوگ مغالطہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ بھی بدعت ہے، جمعے کی مبارکباد دینا بدعت ہے، میلاد شریف منانا بدعت ہے، تیجا، 40واں، 7واں بدعت ہے، قرآن خوانی بدعت ہے، تو پھر کہتے ہیں ایئر لائن پر سفر کرنا یہ بھی بدعت ہے، ریل گاڑی پر سفر کرنا یہ بھی بدعت ہے، بسوں اور گاڑیوں پر، موٹر سائیکل پر، سائیکل پر سفر کرنا یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے دور کے اندر تو سواری گھوڑا ہوتا تھا، اونٹ ہوتا تھا، گدھا ہوتا تھا، یہ سواریاں تو اللہ کے پیغمبر کے دور کے اندر نہیں تھیں، اس لیے یہ بھی بدعت ہیں۔ تو آپ بھی بہت ساری بدعتوں پر عمل کرتے ہیں، یہ مغالطہ دیتے ہیں اصل میں۔ تو دوسری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اعمال دین میں سے نہیں ہے اور نہ ہی ان کو دین سمجھا جاتا ہے، وہ بدعات کی کیٹیگری کے اندر نہیں آئے گی۔ مثلاً ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ایئر لائن پر سفر کرنے کا ثواب وہ 8 نفلوں کے برابر ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ ٹرین پر گاڑی کی بنسبت سفر کرنا 6 نفلوں کا ثواب ہے، یا گاڑی پر سفر کرنا موٹر سائیکل کے مقابلے کے اندر 4 نفلوں کا ثواب ہے۔ اب جو یہ سفر ہم گاڑی پر کرتے ہیں، ریل گاڑی پر کرتے ہیں، موٹر سائیکل پر کرتے ہیں، ہوائی جہاز پر کرتے ہیں، جتنی بھی ایجادات ہیں، اب یہ ایجادات جو ہیں یہ انسانوں کے لیے سہولت ہے، نہ یہ دین میں سے ہے اور نہ ہی ان کو دین سمجھ کر اپنایا جاتا ہے، لہذا یہ بدعت کی کیٹیگری کے اندر نہیں آئے گی۔ عام طور پر لوگوں کو بحث کو خلط ملط کرنے کے لیے، مغالطہ دینے کے لیے وہ دوسرا یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں، یعنی یہ گاڑیوں پر سفر کرنا یہ بھی بدعت ہے، اور یہ ون سونے کھانے اللہ کے پیغمبر کے دور کے اندر نہیں تھے، یہ بھی بدعت کے اندر آئیں گے، یہ ون سونے نت نئے کپڑے ڈیزائن یہ بھی بدعت کے اندر آئیں گے۔ تو ان کے مغالطوں کو اس طرح رد کیا جائے گا کہ یہ معاملات جو دین میں سے نہیں ہے، ہم ان کو دین سمجھ کر
عمل نہیں کرتے، لہذا یہ تو بدعات کی کیٹیگری کے اندر نہیں آئے گی۔ یہ ایجادات انسانوں کی سہولت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ذہنی صلاحیتیں دی، وہ نئی نئی اپنی سہولت کے لیے ایجادات کرتا ہے، ان کو نہ کوئی دین سمجھتا ہے اور نہ ان پر عمل کرنا کوئی وہ ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہے کہ مجھے اتنے نفلوں کا ثواب ہوگا۔ دوسری بات یہ، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اعمال دین میں سے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، دین میں سے کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی واضح صراط نہیں ہے، ان کو دین سمجھ کر کرنا، نیکی سمجھ کر کرنا، جائز سمجھ کر کرنا، شرعی حکم سمجھ کر کرنا، یہ ہے اصل بدعت۔ یہ تیسرا ٹاپک ہے اصل، جو مفتی صاحب کی بات ہے نا، وہ بھی ہم اسی تیسرے پوائنٹ کے حوالے سے کریں گے۔ یعنی جو دین میں سے اعمال نہیں ہے، ثابت شدہ نہیں ہے، دین کے اندر ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی حیات طیبہ کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، صحابہ کی زندگیوں کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، تابعین کی زندگیوں کے اندر کوئی ثبوت نہیں، تبع تابعین کی زندگیوں کے اندر کوئی ثبوت نہیں، حالانکہ اس دور کے اندر بھی ان اعمال کو کرنے کے اسباب وسائل موجود تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیے۔ یعنی کہ ایسا عمل کرنا جو دین میں سے نہیں ہے، اس کو دین سمجھ کر، نیکی، عبادت، خیر کا کام سمجھ کر۔ مثلا ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو مفتی صاحب کے حوالے سے چلاتے ہیں۔ اب دیکھیے میلاد شریف جو ہے، اب اس کو یہ دین میں سے ثابت نہیں ہے، اس کو دین سمجھ کر، ایک عبادت سمجھ کر، نیکی کا عمل بہت بڑا کار ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، بلکہ مسلمان اس اہتمام سے کرتے ہیں، جو سارا سال نمازیں نہیں نہ پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے کہ ہم نے یہ میلاد شریف کے جلوس جلسوں کے اندر اپنا وقت لگا دیا، نکل گئے، تو گویا کہ ہم نے پیغمبر کے ساتھ محبت کا، پیغمبر کی اطاعت کا، پیغمبر کی فرما برداری کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ اب دیکھیے کہ یہ عمل جو ہے کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے، اب اس کو ایک نیکی کا عمل، باعث ثواب عمل، جائز عمل سمجھ کر کرنا، حالانکہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے اندر اس عمل کرنے کے اسباب وجود تھے، آپ خود اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، جزیرۃ العرب کے متحد تھا، آپ جلوسوں کا اہتمام کر سکتے تھے، محفلوں کا انتظام کر سکتے تھے۔ پھر خلفائے راشدین جن کی عرب سے نکل کر عجم تک حکومت تھی، پورے عالم دنیا کے اندر ان کی حکومتوں کا ڈنکا بجتا تھا، اب ان کے پاس وسائل تھے، وہ جلوس بھی نکال سکتے تھے، محفلیں بھی لگا سکتے تھے، اور اس طرح مجلس سے بھی کروا سکتے تھے، ہنگامہ رنگیاں بھی کروا سکتے تھے، لیکن وسائل ہونے کے باوجود نہ اللہ کے پیغمبر نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ ائمہ اربعہ نے کیا۔ اب یہ کام جو ہے یہ دین میں سے نہیں ہے، اس کو دین سمجھ کر، دین کا جزو لا ینفک سمجھ کر کرنا، یہ بدعت ہے۔ تو یہ تین باتیں، یعنی کہ پہلی بات ہے کہ جو دین میں سے ہے ان کو دین سمجھ کر عمل کرنا، واجب، فرض، مستحب سمجھ کر عمل کرنا، یہ باعث ثواب ہے اور گناہوں کی کفارے کا ذریعہ، درجات کی بلندی کا ذریعہ۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو دین میں سے نہیں ہے اور نہ ہی ان کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، یہ اعمال بدعت کی کیٹیگری کے اندر نہیں آئیں گے۔ تیسری بات، جو اعمال دین میں سے نہیں ہے ان کو دین سمجھ کر، دین کا جز سمجھ کر، ایک شرعی حکم سمجھ کر کرنا، یہ ہے اصل بدعات۔ اب آئیے اس ویڈیو کی طرف۔ اب دیکھیے مفتی صاحب نے جو میں نے غور کیا ہے، انہوں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر چند باتیں کی۔ پہلے نمبر پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جمعۃ المبارک کی مبارکباد دینا پہلے دور کے میں نہیں رہا، یعنی کہ پہلے دور کے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ پہلے دور سے مراد اللہ کے پیغمبر کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا
دور، تبا تابعین کا دور، یعنی اس کو مشہود لہا بالخیر دور کہتے ہیں، یعنی 3 زمانے جن کو بارے میں اللہ کے پیغمبر نے خیر کی، بلائی کی خوشخبری دی۔ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی کہ اللہ کے پیغمبر نے جس آپ نے فرمایا سب سے بہترین دور زمانہ میں محمد کا دور، یعنی صحابہ کرام کا دور ہے جو اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے اندر۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا بہترین دور ہوگا جو صحابہ کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین۔ پھر ان کے بعد ان لوگوں کا دور ہوگا جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تبع تابعین، یعنی 3 صدیوں تک کے دور کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے بہترین ہونے کی خوشخبری دی۔ تو اب مفتی صاحب نے پہلے پوائنٹ پر یہ بات اٹھائی ہے کہ اگرچہ جمعے کی مبارکباد دینا پہلے دور میں نہیں رہا، کیا مطلب؟ بالکل واضح ہے، اوپن ہے بات کہ نہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر یہ عمل کیا اور نہ صحابہ نے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین نے۔ یقیناً اگر یہ دین میں سے ہوتا تو اللہ کے پیغمبر ضرور کرتے، صحابہ ضرور کرتے، تابعین ضرور کرتے۔ ہمارے اندر ان کی بنسبت زیادہ ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر ان کی بنسبت زیادہ دین کی تڑپ نہیں ہے، ہمارے اندر ان کی بنسبت زیادہ نیکیوں کی رغبت نہیں ہے۔ ہم تو ان کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے جتنی اللہ نے ان کو ایمان دیا تھا، جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکیوں کی رغبت دی تھی، جتنا اللہ نے ان کو ایمان کا جذبہ دیا تھا۔ اب دیکھیں مفتی صاحب نے پہلے ہی آغاز ہی کے اندر یہ اعتراف کر لیا کہ پہلے دور میں اگرچہ یہ مبارکباد دینا نہیں رہا، تو آپ بتلائیے جو پہلے دور کے اندر جس کا نام و نشان نہیں ہے، اب اس کو کہنا کہ یہ جائز ہے۔ جائز جو حکم لگایا جاتا ہے نا، جائز یہ ایک شرعی حکم ہے، یہ ثابت شدہ امور پر لگایا جاتا ہے کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام حرام ہے، یہ افضل ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض، یہ ساری شرعی اصطلاحات ہیں۔ اب ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے دور کے اندر یہ نہیں رہا، یعنی دین کے ابتدائی دور کے اندر اس کا کوئی نام و نشان نہیں، تو اب 300 صدیوں بعد آ جائے یا 100 سال بعد آ جائے یا 200 سال بعد آ جائے تو وہ دین کا ایک جز کیسے بن سکتا ہے، وہ جائز عمل کیسے بن سکتا ہے؟ گویا کہ مفتی صاحب نے آغاز کے اندر یہ پہلا جملہ بول کر کہ پہلے دور کے اندر نہیں رہا، اپنی جو بقیہ تقریر ہے سبھی پر پہلے آغاز ہی کے اندر پانی پھیر دیا تھا کہ آگے جتنی بھی بحث ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ ساری اوٹ پٹانگ ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہیں اور وہ مغالطے بازیاں، ورنہ حقیقی بات وہ پہلے کر چکے ہیں۔ اگرچہ پہلے دور میں یہ مبارکباد دینا نہیں رہا، پہلی بات تو یہ۔ اب جب پہلے دور کے اندر نہیں ہے، اب اس کا بدعت ہونا کنفرم ہے، یعنی دین میں سے نہیں ہے۔ اب اس کو ایک جائز عمل سمجھ کر، دین سمجھ کر اس کو کرنا یہ بدعت کے زمرے کے اندر آئے گا۔ 3 پوائنٹ جو میں نے شروع کے اندر بیان کیے اس کو اپنے ذہن کے اندر دوبارہ پھر دہرائیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو اعمال، جو کام دین میں سے نہیں ہے، جس طرح کہ مفتی صاحب نے کہا پہلے دور میں نہیں تھا، اب اس کو دین سمجھ کر کرنا، اب اس کو جائز کہنا، یہ جائز ایک دینی عمل ہے، اب اس کو دین سمجھ کر کرنا یہ بدعت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ دوسری بات کہ یہ پوائنٹ اٹھایا کہ یہ غلط چیز تو نہیں ہے، اور دوسری بات مفتی صاحب نے بات یہ کی ہے یہ غلط چیز تو نہیں ہے جمعے کی مبارک دینا۔ اب دیکھیں جب دین کے اندر ثابت نہیں ہے تو اس کا غلط ہونا کنفرم ہے، جو دین کے اندر ثابت ہی نہیں ہے اب اس کو یہ کہنا کہ یہ غلط چیز تو نہیں ہے مبارکباد دینا، اس سے بڑھ کر غلط چیز کیا ہوگی کہ جس کا دین کے اندر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ہے، پہلے دور کے اندر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو اب اس کے غلط ہونے میں، اس کے بدعت ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے، کیا شک رہ جاتا ہے؟ تیسری بات مفتی صاحب نے
اس ویڈیو کے اندر یہ اٹھائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہونے لگی تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو، ایک پرندہ دوسرے پرندے کو مبارکباد دے رہا تھا۔ اب یہ کائنات کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب و سنت کے اندر کہیں بھی نہیں ہے، اور ساتھ مفتی صاحب نے پہلے بول دیا تھا کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر وہ دین کے مسئلے کا، ایک شرعی مسئلے کا تاریخی کتابوں کے ساتھ کیا تعلق بنتے ہیں؟ تاریخی کتابوں کے اندر تو بے سرپا روایات، من گڑت روایات، غیر ثابت شدہ بایات، سارا رتب و یابس نقل کر دیا جاتا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ بعض تاریخی کتابوں کو اور بزرگان دین نے، تو یہاں بزرگان دین، یہاں دین، ہمارے دین کی بنیاد سند پر ہے۔ اگر دین کے اندر سند نہ ہوتی تو جو من چلا چاہتا وہ کہہ دیتا۔ اس لیے امام ابن سیرین کا، امام مسلم کا مقدمہ پڑھ کر دیکھیں تو یہ سند جو ہے نا، یہ ہمارے دین کا جز ہے، اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ پورا دین اسلام با سند ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی ایک بات بھی بغیر سند کے نہیں ہے، جو بغیر سند کے ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی باتیں با سند، ایک بھی بات نہیں منقول۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی ایک ایک بات کو با سند صحیح نقل کیا ہے، اور جن کی سند کے اندر ضعف ہے، خرابی ہے، ان تمام روایت کو ریجیکٹ کر دیا۔ بہت سارے لوگوں نے سابقہ دینوں کی طرح دین اسلام کے اندر رکھنے ڈالنے کے لیے بہت ساری باتیں گڑھ کر اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب کی، اور ایسے واقعات آن دی ریکارڈ ہیں کہ جنہوں نے گڑھے ہیں انہوں نے خود اعتراف بھی کیا ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، اصول حدیث کے اندر وہ مل جائے گی کتابوں کے اندر۔ میسرہ بن عبد ربی، یہ ایک بڑا نیک متقی نوجوان تھا۔ اب اس نے اپنی موت کے وقت خود اعتراف کیا کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے بارے میں تقریباً ایک روایت کے مطابق 12,000 بھی روایت آتی، 12,000 روایات اہل بیت کے مناقب کے اندر گڑھی۔ اب دیکھیے ہمارے دین کے اندر رکھنے ڈالنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی ہیں۔ اب وہ بندہ وفات کے وقت اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے اتنی بہت زیادہ روایات گاڑ کر اہل بیت کے فضائل و مناقب میں اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب کر دیں۔ تو اب یہ جو تیسری بات کی ہے اس میں مفتی صاحب نے کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو مبارکباد دینے لگا، ایک پرندہ دوسرے پرندے کو مبارکباد دے رہا تھا، یہ جھوٹ ہے، اللہ کے پیغمبر سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ نہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بیان کی ہے، نہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، اور غیر ثابت شدہ بات کو دین کی طرف منسوب کرنا، نبی کی طرف منسوب کرنا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر ارادتاً جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اس روایت کی بنا پر محدثین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ ایسا انسان لاکھ دفعہ بھی توبہ کر لے اس کو جہنم کے اندر سزا بھگتنی پڑے گی، وہ جہنم کے اندر جا کر رہے گا، جہنم میں جائے بغیر اس کی خلاصی ممکن نہیں، کیونکہ اس نے کائنات کی افضل ترین شخصیت امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ وہ لاکھ دفعہ توبہ کر لے، ارب دفعہ توبہ کر لے، سینکڑوں دفعہ توبہ کر لے، جب تک وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا اس کی توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے پیغمبر پر، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر پر جھوٹ بولنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ تو لہذا اس طرح کی باتیں کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک ہونے لگی تو فرشتہ دوسرے فرشتے کو، ایک پرندہ دوسرے پرندے کو مبارکباد دے رہا تھا، اس کا کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں، یہ من گڑت باتیں ہیں، یہ بے سند باتیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو یقیناً سب سے پہلے اس پر
اللہ کے پیغمبر عمل کرتے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. پیغمبر جو بھی شرعی حکم ہوتا ہے سب سے پہلے پیغمبر اس پر ایمان لے کر آتا ہے اور عمل کرتا ہے، اور پھر اہل ایمان اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. اگر یہ یقیناً یہ بات ہوتی تو اللہ کے پیغمبر بھی مبارکباد دینے والا سلسلہ شروع کرتے، پھر صحابہ کرام بھی یہ عمل کرتے. جب کہ نہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، آپ کی پوری حیات طیبہ 23 سالہ دور نبوت کہیں بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، اور نہ اس صحابہ کی زندگیوں کے اندر اس کا نام و نشان ملے گا. اور اس سے چوتھی بات جو مفتی صاحب نے اس سے بھی زیادہ سنگین اور خطرناک کر دی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سنیے ان کی ویڈیو بار بار سنیے. وہ کہتے ہیں فرشتوں کو الہام کس نے کیا تھا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے کیا تھا. یہ اللہ کی ذات پر بہت بڑا بہتان ہے اور اللہ پر یہ جھوٹ ہے، اور یقیناً ان کو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر اس جھوٹ کا حساب دینا پڑے گا جو انہوں نے کی. کہ فرشتوں کو الہام کس نے کیا تھا؟ آگے بولتے یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے کیا تھا. اب یہ اللہ پر بہتان ہے. اللہ نے جو الہام کیا وہ قرآن کے اندر موجود ہے. میں مفتی صاحب کو آپ کے توسط سے یہ چیلنج دیتا ہوں کہ بتلائیے قرآن کے اندر کہاں فرشتوں کو اللہ نے الہام کیا تھا. اللہ نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا، قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. تو قرآن کا کون سی صورت ہے، کون سا پارہ ہے، کون سی آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ نے فرشتوں کو یہ الہام کیا تھا، جس کے بارے میں مفتی صاحب نے اتنے وثوق سے بات کہہ دی یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی نے ان کو الہام کیا تھا. کہاں ہے اللہ کے الہام کا ذکر؟ اور اللہ نے جو بات کی ہے، اللہ نے الہام کیا، یا تو اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہوگا، یا کسی حدیث قدسی کے اندر ہوگا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہوگا. تو کہاں ہے؟ مفتی صاحب اس کا جواب دیں. آپ پوچھیں ان سے کہ کس جگہ ہے فرشتوں کا یہ الہام جو اللہ نے ان کی طرف کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو مبارکباد دے رہا ہے تم میرے پیغمبر کی ولادت کی خوشی کے اندر. تو اسی سے ولادت والا مسئلہ بھی وہ سارا کا سارا وہ بے بنیاد ثابت ہو جاتا ہے. یہ ساری من گڑت باتیں عوام کو، اصل میں مسلمانوں کے اندر اپنے پیغمبر کے ساتھ عقیدت ہے، تو یہ ان کی عقیدت کا نجائز فائدہ اٹھانے کے لیے اس طرح کے اعمال، اس طرح کی باتیں پھیلا کر ان کے جذبات کو برانگیختہ کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، اپنے مفادات کو پورا کرتے ہیں. تو لہذا اللہ نے کہیں نہیں الہام کیا، کہیں بھی قرآن کے اندر ذکر نہیں، کسی بھی حدیث قدسی کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، نہ کسی اور حدیث میں کہ اللہ نے فرشتوں کو الہام کیا تھا. اور یقیناً یہ مفتی صاحب نے اللہ کی ذات پر بہت بڑا افتراء باندھا ہے، بہتان باندھا ہے، اور کل کو اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کو ضرور اس کا حساب دینا پڑے گا. نمبر 5، 5واں پوائنٹ مفتی صاحب نے جمعہ مبارک کی مبارکباد دینے پر جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ یہ انہوں نے کہا کہ مبارکباد دینا مسلمانوں میں رائج ہے. یعنی کہ مبارکباد ایک دوسرے، جس طرح پاس ہونے پر مبارک ہو، آپ کا بیٹا پاس ہو گیا، یا کاروبار چل پڑا مبارک ہو. اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دے دی تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو. اب کہتے ہیں مبارکباد دینا مسلمانوں میں رائج ہے. کہتے کہ یہ سب چیزیں جائز ہوتی ہیں تو جمعہ مبارک بدعت کیوں ہو جاتا ہے؟ اب یہ جو شروع کے اندر میں نے 3 پوائنٹ بیان کیے تھے اس کی طرف آئیے کہ جو دین میں سے نہیں ہے اور ان کو دین، یعنی کہ جو دین میں سے نہیں، دوسرا پوائنٹ جو دین میں سے نہیں ہے اور نہ ہی ان کو دین سمجھا جائے، اس کا بدعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب پاس ہونے کی مبارکباد دینے کو کوئی نیک عمل نہیں سمجھتا کہ اس کا مجھے 2 نفلوں کے برابر ثواب ملے گا، یا کسی کو
کاروبار کامیاب وغیرہ ہو گیا تو اس وقت وہ مبارکباد دے دے، تو اس کو کوئی بھی بندہ دین نہیں سمجھتا، اور نہ دین سمجھ کر یہ تو آپ ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کے لیے یہ دنیاوی معاملات میں یہ دین سمجھ کر کوئی نہیں دیتا۔ ہاں اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ اللہ کے پیغمبر کی سکھلائی ہوئی دعا جو دین میں سے ہے وہ پڑھ کر مبارکباد دیتا ہے، بارک اللہ لک فی المحوب وشکرت الواہب۔ اب یہ دعا پڑھ کر وہ مکمل دعا پڑھ کر اس کو مبارکباد دیتا ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر کی سکھلائی دعا ہے، دین میں سے ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو ہمارے ہاں مبارکباد دینے کا مسلمانوں کے اندر رائج ہے، اس کو کوئی بھی دین نہیں سمجھتا، لہذا جب اس کو دین نہیں سمجھتا، اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے نہیں، نیکی کے ساتھ ہے نہیں۔ آپ تو جمعے کی مبارک کو ایک جائز عمل کہتے ہیں، جائز یہ ایک شرعی حکم ہے، یہ عبادات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو اب ان چیزوں کو کوئی بھی دین نہیں سمجھتا، پاس ہو گیا تو اس کو مبارکباد دے دی، منہ مٹھا کروائیں یا منہ اس کے دعوت وغیرہ کو اس کو کہیں، اب اس کو کوئی بھی دین نہیں سمجھتا، لہذا یہ بدعت کے زمرے کے اندر بھی نہیں آئے گا۔ تو چھٹی بات جو چھٹا پوائنٹ اٹھایا، کہتے کہ اگر کوئی جمعہ کی مبارکباد دے دے اس کو بدعتی، گمراہ، جہنمی کیوں کہنا کیوں دین کی خدمت سمجھا جاتا ہے؟ اب دیکھیے کہ جو کام دین کے اندر ثابت ہی نہیں ہے، یہ ہم اس کو دین کی خدمت نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خود مفتی صاحب نے وہ پڑھ کر سنا دیا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور ایسے ہر دین کے اندر ایجاد کردہ کام، اللہ کے پیغمبر ہر خطبے کے شروع کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے آغاز میں کہ دین کے اندر ہر نیا ایجاد کردہ کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ اب غور کیجئے، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ بدعتی، گمراہ، جہنمی کہنا کیوں دین کی خدمت سمجھا، اللہ کے پیغمبر نے ان کو گمراہ قرار دیا، اللہ کے پیغمبر نے ان کو خود بدعتی قرار دیا ہے، جہنمی اللہ کے پیغمبر نے قرار دیا ہے کہ جو دین کے اندر نیا کام ایجاد کرتا ہے، دین کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ اپنے ان میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اب دیکھیے کہ چھٹے پوائنٹ پر مفتی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ بدعتی، گمراہ، جہنمی کہنا کیوں دین کی خدمت سمجھا جاتا ہے، اور ساتھ حدیث بھی پڑھ دی، ایسے انداز کے اندر بات کو گھمایا کہ اگلا سننے والے بندہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات رہتی نہیں ہے کہ آیا یہ عمل اتنا کبھی ہے، اتنا برا ہے جو جہنم کے اندر لے کر جانے والا۔ انہوں نے اس کو بڑے احسن انداز کے اندر بیان کرنے کے بعد میں حدیث بھی بیان کر دی، اور لوگوں کو ذہن کو اس طرف آنے بھی نہیں دیا۔ یہ تو سب سے بڑی بدعت ہے، اللہ کے پیغمبر ہی نے ان کو بدعتی قرار دیا، اللہ کے پیغمبر ہی نے ان کو گمراہ قرار دیا، اللہ کے پیغمبر ہی نے ان کو جہنمی قرار دیا۔ ہم میں سے کسی کے اندر کیا جرت، ہمارے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ ہم کسی کو جہنمی قرار دیں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ، پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی کسی کو جہنمی نہیں قرار دے سکتا۔ ہاں اگر جہنمیوں والے عمل ہیں، کتاب اللہ کے اندر بیان کیا گیا جہنمیوں کے یہی اعمال ہے، احادیث کے اندر بیان کیا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعمال کرنے والے جہنمی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، پیغمبر نے اپنی احادیث کے اندر بیان کر دیا۔ اور ساتواں پوائنٹ یہ اٹھایا ہے کہ مسلمانوں کو ایک جائز کام کی بنیاد پر جہنمی قرار دے۔ اب دیکھیے پھر آخر میں آ کر مغالطہ دے گے مسلمانوں کے ایک جائز کام، وہ اللہ کے بندو بتلا کہ اس کا جائز ہونا قرآن کی کون سی نص سے ثابت ہے، کون سی حدیث سے ثابت ہے، کس صحابی نے، کس تابعی نے، کس بڑے امام محدث نے اس کو جائز کہا۔ ہم دیکھیں پھر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں کو ایک جائز کام کی بنیاد پر جہنمی قرار دیں، یہ کہاں دین کی خدمت ہے؟
اب ایک جائز اس کا کام کا جائز ہونا ثابت ہو تو پھر بات ہے نا، جب اس کا دین کے اندر جائز ہونا ثابت ہی نہیں ہے اور اس کو جہنمی ہم نہیں قرار دیتے، اللہ کے پیغمبر نے قرار دے دیا کہ دین کے اندر ایجاد کردہ ہر نیا کام جو دین میں سے نہیں ہے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ 8ویں بات مفتی صاحب نے اپنی اس ویڈیو کلپ کے اندر یہ فرمائی کہ جو بدعت بری ہے یقیناً اس کے بارے میں ایسا کہا جائے گا کہ وہ جہنم میں لے جانے والی ہے، جہنم میں۔ اب خود مفتی صاحب ہی بتلا دیں وہ کون سی بدعت ہے جو بری ہے، اور بدعت ہے ہی نام اچھی چیز کا، وہ اگر بدعت بری ہو تو کون اس کے قریب جائے۔ اب کون سی بدعت ہے؟ اب میلاد والی بدعت آپ کے نزدیک بری نہیں ہے، وہ نماز اذان سے قبل اور اذان کے بعد درود والی بدعت آپ کے نزدیک بری نہیں ہے، قرآن خوانی کی بدعت آپ کے نزدیک بری نہیں ہے، تیجا 40واں ساتاں یہ بدعت نہیں، کون سی ایسی بدعت ہے جس کو آپ نے آج تک برا کہا ہو؟ تو بدعت ہوتی ہی اچھی ہے، بدعت کہتے ہی بڑے خوشنما عمل کو ہیں، بدعت کہتے ہی خوبصورت عمل کو ہیں، برے عمل کو تو بدعت کہتے ہی نہیں۔ وہ اگر بدعت ہوتی خوشنما صورت کے اندر ہوتی ہے، اگر بدنما صورت میں ہو تو کوئی بھی اس کے قریب نہ جائے۔ اور دوسرا، بدعتی جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، اور جو انسان کوئی برا کام کرتا ہے گناہ سمجھ کر کرے نا اس کو توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن جو بدعتی ہوتا ہے وہ آخر دم تک نیکی سمجھ کر عمل کرتا ہے، اس کو اس بدعت سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بدعتی انسان کی نہ اللہ کے یہاں کوئی فرضی عبادت قبول ہے اور نہ ہی کوئی نفلی عبادت قبول ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہر بدعت وہ سیئہ ہے، وہ ہے ہی بدترین ہے، بری ہے، اگرچہ لوگ اس کو اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں۔ یہ بدعت سیئہ حسنہ کی تقسیم تو کسی صحابی نے، تابعی نے، ائمہ محدثین نے کی نہیں، یہ تو 14ویں صدی کے بدعتی لوگوں نے اپنی بدعات کو پروان چڑھانے کے لیے وہ سیئہ اور حسنہ کی الگ الگ تقسیم کر دی۔ پھر جو اپنے من کو بھائی وہ ساری کی ساری حسنہ، جو اپنے من کو نہ بھائی وہ سیئہ۔ تو یہ بدعت جو بھی ہے ساری کی ساری سیئہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے ان کو سیئہ قرار دیا ہے، گمراہی قرار دیا ہے اور جہنم کے اندر جانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر تو علی اعلان فرمایا کرتے تھے کہ ہر بدعت سیئہ ہے وَإِنْ يَرَاهَا النَّاسُ حَسَنَةً، اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھے۔ امام شاطبی الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول لے کر آئے کہ وہ کہا کرتے تھے ہر بدعت، اور امام مالک کی طرف بھی اسی طرح کا قول منسوب ہے، وہ بھی کہا کرتے ہر بدعت وہ سیئہ ہے، گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اس کو اچھا ہی کیوں نہ سمجھتے رہیں۔ تو بدعت ہوتی ہی اچھی ہے، بری نہیں ہوتی، اگر بری ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے ہر کوئی تیار ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ میری جو باتیں ان کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو یہ جمعے کی مبارک دینے کے لیے یہ 7 پوائنٹ اور 8 پوائنٹ اٹھائے تھے، تو یہ 8 پوائنٹ بھی بے تکے، اور میں ان کو جاہل تو نہیں کہوں گا، لیکن جو بات انہوں نے کی ہے یہ پرلے درجے کی جہالت پر مبنی ہے، یعنی کہ ان میں سے کسی بھی بات کی کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں۔ ایک دین کا ادنا طالب علم، ابتدائی طالب علم بھی ان باتوں کو خوب جانتا ہے کہ جو پہلے دور کے اندر چیز رہی نہیں وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے، اور جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے جن دین کے اندر نئے ایجاد کردہ کاموں کو بدعت قرار دیا ہے اور ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا، ہر گمراہی کو ذریعہ جہنم قرار دیا، وہ اعمال کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جمعۃ المبارک کی مبارکباد دینا یہ جائز ہے؟ تو لہذا یہ ان کی ساری باتیں غلط ہے، باطل و مردود ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔